علاوہ جو مشہور مذاہب ہیں ان میں یہودیت. اب یہودیوں کا تو بہت گہرا تعلق ہے مسلمانوں سے, کیونکہ فلسطین بیت المقدس کا پورا مسئلہ انہی کے ساتھ کھڑا ہے ہمارا. اسرائیل کے قائم کے بعد سے تو اور زیادہ ہماری شدت سے ان کے ساتھ گسم گسی چلتی ہے. یہودیت کو انگلش میں کہتے ہیں جوڈائزم, اور یہودی کو کہتے ہیں جیو. اب جو کرسچنز بائبل پڑھتے ہیں, جسے وہ لوگ اللہ کی کتاب مانتے ہیں بائبل کو, ان کا ماننا یہ ہے کہ بائبل انجیل ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. عیسائیوں کی بائبل میں 2 حصے ہیں. ایک کو یہ لوگ کہتے ہیں پرانا عہد نامہ, ایک کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے کو انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ, اور نئے عہد نامے کو انگریزی میں کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ. آپ لوگ آج کئی ہمارے مسلم بہنیں وہاں پر بیٹھے ہیں جو سینٹ اینس اور کئی سینٹ والے کالجز کو جاتے ہیں, سینٹ فرانسس وغیرہ ایسے کالجز کو. تو ان کالجز میں جب آپ جائیں گے تو یہ لوگ جب بائبل دیتے ہیں تو اس بائبل میں کمپلیٹ بائبل نہیں دیتے, نیو ٹیسٹمنٹ دیتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے. جب انجیل آ گئی تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے احکامات جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملے تھے اب وہ ختم ہو گئے, اب نیو ٹیسٹمنٹ کے احکامات ہیں. ہم مسلمان بیوقوف لاسٹ ٹیسٹمنٹ نہیں بتایا ان کو. اولڈ ہے, نیو ہے, تو یہ لاسٹ ہے. اب اس کے بعد کوئی ٹیسٹمنٹ نہیں ہے. اولڈ بھی گئی, نیو بھی گئی انہیں آنے کے بعد. تو یہ ہم بتانے سے قاصر ہو گئے, ہم کمزور پڑ گئے, ہم ناکام ہو گئے ان کو قرآن کا تعارف دینے میں. تو اب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے, یہودی آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں مانتے. یہ جو قوم ہے یہودی, آج اگر آپ جیو لفظ کا معنی اور جوڈائزم کی تاریخ دیکھنے بیٹھیں گے تو یونائٹڈ نیشنز یو این کے ڈیفینیشن کے مطابق جیو صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرزمین اسرائیل میں پیدا ہوا اور جس کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے. وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے جیو اور جوڈائزم کو سمجھانے کے لیے ان کی کتاب میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. لفظ جیو اور جوڈائزم سمجھانے کے لیے ان کی جو کتاب جس کو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں, جسے میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا ہے. دیکھیں آسان ہے سمجھنے کے لیے, تھوڑا سا ذہن لگا کے غور سے سنے تو سمجھ میں آ جاتا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری چیزیں ہمارے اللہ کے رسول سے جا کے کنیکٹ ہونے والی ہیں. کس طرح اللہ نے ان سب کو ختم کر کے اللہ کے رسول کی بھیجی ہوئی اس شریعت کو قیامت تک کے لیے قائم کیا, یہ سمجھنے, یہ بنیادی معلومات ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. بائبل کہیں بھی آپ کو مل جائے گی. بائبل میں 2 حصے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ تمام نبیوں کے واقعات ہیں جو آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کے. نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں. یہودی کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات بھی ہے اور زبور بھی ہے. تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی, زبور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی. عیسائی کہتے ہیں یہ بات ہم تمہارے ساتھ مانتے ہیں, لیکن انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اس کو مانو, وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں. ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تورات کو بھی مانتے ہیں, زبور کو بھی مانتے ہیں, انجیل کو بھی مانتے ہیں, لیکن جو بائبل تم بتا کر کہتے ہو یہ تورات زبور اور انجیل ہے, اس کو نہیں مانتے ہم کہ یہ تورات زبور اور انجیل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی کتاب جیسے کہ ویسی رہتی تو اللہ کو قرآن نازل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. چونکہ تم لوگوں نے اس کو مکمل بدل دیا, اس لیے اب ہم یہ کتاب کو مانتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں کہ تورات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, ایمان رکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی, ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی, لیکن جو بائبل تم ہم کو دیتے ہو ہاتھ میں اور کہتے ہو یہی وہ تورات زبور اور انجیل ہے, یہ بات ہم لوگ نہیں مانتے. اور یہی بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھا رہے تھے ان کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ کتاب بدل چکی ہے, اس کتاب کو مانو جو اس کے بارے میں سچائی بیان کرتی. یہ بنیاد آپ لوگ اچھا ذہن میں رکھنا اپنے پاس. اب جو موسیٰ علیہ السلام کی ان کی تورات لے کر پڑھیں گے آپ, جس کو یہ تورات کہتے ہیں, وہ ہیں جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرونومی نامی 5 کتابیں. اس کو یہ لوگ تورات کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. آپ پوری یہ 5 کتابیں پڑھ لیں گے ان کی بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے عہد نامے میں ایک دفعہ بھی لفظ جوڈائزم اس میں استعمال نہیں ہوا. یہودیت نام آیا کہاں سے؟
تین اس کے بارے میں تھیوریز ہیں. تین باتیں مشہور ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا. ایک کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو اللہ نے چھوٹے بھائی، اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کو 4 بیویوں سے اللہ نے 12 بچے عطا فرمائے تھے. یہ جو 12 بچے ہیں، اس میں سے ایک بیٹے کا نام جوڈا تھا. جو بیٹے کا نام جوڈا تھا، ان کی جو نسل ہے وہ جیو ہے، اور وہ جس عقیدے پر تھے وہ جوڈائزم ہے. یہ ایک تھیوری ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ان کا ماننا ہے. خود ان کی قوم کے اندر یہودی علماء اس بات کو نہیں مانتے. دوسرا ان کے پاس تھیوری کیا ہے؟ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، وہی پرانا عہد نامہ، اس میں بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 6 سے 30 تک، باب نمبر 38، اس کی شلوکا 70 سینٹنس نمبر 6 سے لے کے 30 تک، اس کے اندر ہود علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ آیا ہے. ہمارے پاس قرآن مجید کا 11واں سورہ سورہ ہود ہے. ہود ہمارے نظر میں اللہ کے پیغمبر تھے، ہود علیہ السلام. اب ان کے نظر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہی پیغمبر کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے جو ایک مسلمان کبھی بھی یہ بات اللہ کے کسی نبی اور رسول کے بارے میں نہیں مان سکتے. وہ کیا واقعہ ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ ہود علیہ السلام غلط فہمی میں اپنی بہو کے ساتھ زنا کی ہے، نعوذ باللہ، اور اس بہو سے جو نسل نکل کے آگے نکل گئی وہ لوگ کہلانے لگے جیو. ہود کو ان کی بائبل میں جوڈا پکارا جاتا ہے. جوڈا عربی میں ہود، تو جوڈا کے ماننے والے جو، اس عقیدے کا نام جوڈائزم. یہ ایک تھیوری ہے، ہم مسلمان اس کو بھی نہیں مان سکتے. اور اگر اس تھیوری کو اور پہلی تھیوری کو مان بھی لیں، تب بھی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. تیسری تھیوری جو ابھی میں نے بتائی، صرف وہی جیو مانا جائے گا جس کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے. اگین ان تینوں ڈیفینیشن کو دیکھیں تو کیا پتا چلا کہ جوڈائزم اور جیو اللہ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے، بعد والے انسانوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بنا لیا سو مذہب ہے.